بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جنگ جمل کے بعد اسلامی خلافت کی نزاع دو شخصوں میں محصور ہو گئی تھی، امام علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابی سفیان۔ ان کے درمیان تیسری شخصیت عمر بن عاص کی تھی، اور وہ اپنی سیاسی تدبر کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی۔ جنگ صفین نے مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ خوارج کا پیدا کر دیا تھا۔ یہ اگرچہ تمام تر سیاسی اغراض و مقاصد رکھتا تھا، لیکن مسلمانوں کی دوسری سیاسی فرقوں کی طرح اس کے عقائد بھی دینی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سیاسی مذہب یہ قرار دیا تھا، ان الحکم الا للہ، یعنی حکومت کسی آدمی کی نہیں ہونی چاہیے۔ مکہ میں بیٹھ کر خارجیوں نے سازش کی، 3 آدمیوں نے بیڑا اٹھایا کہ پوری تاریخ اسلام بدل دیں گے، اور انہوں نے بدل دی۔ عمر بن بکر تمیمی نے کہا، میں حاکم مصر عمر بن عاص کو قتل کر دوں گا، کیونکہ وہ فتنہ کی متحرک روح ہے۔ برق بن عبداللہ تمیمی نے کہا، میں معاویہ بن ابی سفیان کو قتل کر دوں گا، کیونکہ اس نے مصر میں قیصریت قائم کی ہے۔ ایک لمحہ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علی بن ابی طالب کے نام سے دل تراتے تھے۔ بالآخر عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے مہر سکوت توڑی اور کہا، میں علی کو قتل کر دوں گا۔ ان ہولناک مہموں کے لیے 17 رمضان کی تاریخ مقرر کی گئی۔ پہلے 2 شخص اپنے مہم میں ناکام رہے، لیکن عبد الرحمن ابن ملجم کامیاب ہو گیا۔ اس اجمال کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مکہ سے چل کر عبد الرحمن کوفہ پہنچا۔ یہاں بھی خوارج کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ عبد الرحمن ابن ملجم ان کے ہاں آتا جاتا تھا۔ ایک دن قبیلہ تیم الرباب کے بعض خارجیوں سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہی میں ایک خوبصورت عورت قطام بنت شجنہ بھی تھی۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس پر عاشق ہو گیا۔ سنگدل نازنین نے کہا، میری وصل کی شرط یہ ہے کہ جو مہر میں طلب کروں وہ ادا کرو۔ ابن ملجم راضی ہو گیا۔ قطام نے اپنا مہر یہ بتایا، 3000 درہم، 1 غلام، 1 کنیز اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل۔ عبد الرحمن نے کہا، منظور، مگر علی کو کیوں قتل کروں؟ خونخوار معشوقہ نے جواب دیا، چپ کر، اگر تو کامیاب ہو کر لوٹ آئے گا تو مخلوق کو شر سے نجات دے گا اور اہل و عیال کے ساتھ مسرت کی زندگی بسر کرے گا، اور اگر تو مارا جائے گا تو جنت اور لازوال نعمت حاصل کرے گا۔ روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب میں آنے والے حادثہ کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ ابن ملجم کی طرف جب دیکھتے تو محسوس کرتے کہ اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہونے والے ہیں۔ ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ فرماتے تھے، خدا کی قسم، مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ میری موت قتل سے ہوگی۔ ایک دن خطبہ میں فرمایا، قسم اس پروردگار کی جس نے بیج اگایا اور جان پیدا کی، یہ ضرور اس سے رنگ جانے والی ہے۔ اپنی داڑھی اور سر کی طرف اشارہ کیا۔ بدبخت کیوں انتظار کر رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، ہمیں اس کا نام بتاؤ، ہم ابھی اس کا فیصلہ کر ڈالیں گے۔ فرمایا، تم ایسی آدمی کو قتل کرو گے جس نے ابھی تک مجھے قتل نہیں کیا ہے۔ عرض کی گئی، تو ہم پر کسی خلیفہ کو بنا دیجئے۔ فرمایا، نہیں، میں تمہیں اسی حال میں چھوڑ جاؤں گا جس حال میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بعد اصحاب کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا تھا۔ چنانچہ خود بنی مراد میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المؤمنین، ہوشیار رہیے، یہاں کچھ لوگ آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کس قبیلہ میں سازش ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص نے آ کر عرض کی، ہوشیار رہیے، کیونکہ قبیلہ مراد کے کچھ لوگ آپ کے قتل کی فکر میں ہیں۔ یہ بھی واضح کیا گیا کہ کون شخص ارادہ کر رہا ہے۔ اشعث نے ایک دن ابن ملجم کو تلوار لگاتے دیکھا
اور اس سے دریافت کیا اور کہا مجھے اپنی تلوار دکھاؤ۔ اس نے وہ تلوار دکھائی، وہ بالکل نئی تھی۔ انہوں نے کہا تلوار لگانے کی کیا وجہ ہے، حالانکہ یہ زمانہ تو جنگ کا نہیں۔ عبد الرحمن نے کہا میں گاؤں کی اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اشعث سمجھ گئے اور اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا آپ ابن ملجم کی جرأت و شجاعت سے واقف ہے۔ آپ نے جواب دیا لیکن اس نے مجھے ابھی تک قتل نہیں کیا ہے۔ ابن ملجم برابر برات کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن جھنجھلا کر کہنے لگا جو بات ہونے والی ہے ہو کر رہے گی۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا آپ اسے پہچان گئے ہیں، پھر اسے قتل کیوں نہیں کر ڈالتے؟ فرمایا اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں؟ اقدام قتل جمعہ کے دن نماز فجر کے وقت ہوا۔ رات بھر ابن ملجم اشعث بن قیس کندی کی مسجد میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اس نے کوفہ میں شبیب بن بجرہ نامی ایک اور خارجی کو اپنا شریک کار بنا لیا تھا۔ دونوں تلوار لے کر چلے اور اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئی جس سے امیر المؤمنین نکلا کرتے تھے۔ اس رات امیر المؤمنین کو نیند نہیں آئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سحر کے وقت میں حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا فرزند رات بھر میں جاگتا رہا ہوں، ذرا دیر ہوئی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت سے میں نے بڑی تکلیف پائی۔ فرمایا دعا کر کہ خدا تجھے ان سے چھٹکارا دے۔ اس پر میں نے دعا کی خدایا مجھے ان سے بہتر رفیق عطا فرما اور انہیں مجھ سے بدتر ساتھی دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی وقت مؤذن بھی حاضر ہوا اور پکارا لوگوں نماز کے لیے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، مؤذن آگے تھا، میں پیچھے تھا۔ دروازے سے نکل کر آپ نے پکارا لوگوں نماز کا وقت ہے۔ روز آپ کا یہی دستور تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے جگاتے پھرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی آگے بڑھے، دو تلواریں چمکتی نظر آئی اور ایک آواز بلند ہوئی حکومت خدا کی ہے نہ کہ علی کی۔ شبیب کی تلوار تو طاق پر پڑی، لیکن ابن ملجم کی تلوار آپ کی پیشانی پر لگی اور دماغ پر اتر گئی۔ زخم کاتی ہی آپ چلائے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیز پکارے قاتل جانے نہ پائے، لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، شبیب تو نکل بھاگا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار گھمانا شروع کر دی اور مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، قریب تھا کہ ہاتھ سے نکل جائے، لیکن مغیرہ بن نوفل بن حارث جو اپنے وقت کے پہلوان تھے دوڑے اور بھاری کپڑا اس پر ڈال دیا اور زمین پر دے مارا اور اسے قابو کیا۔ امیر المؤمنین جب گھر پہنچائے گئے آپ نے قاتل کو طلب کیا۔ جب وہ سامنے آیا تو فرمایا اے دشمن خدا کیا میں نے تجھ پر احسان نہیں کیے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہنے لگا میں نے اس تلوار کو 40 دن تیز کیا تھا اور خدا سے دعا کی تھی کہ اس سے اپنی بدترین مخلوق قتل کرائے۔ فرمایا میں سمجھتا ہوں تو اسی سے قتل کیا جائے گا اور خیال کرتا ہوں تو ہی خدا کی بدترین دشمن ہے۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن ملجم کے درمیان گفتگو ہوئی۔ امیر المؤمنین نے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ قیدی ہے، اس کی خاطر تواضع کرو، اچھا کھانا دو، نرم بچھونا دو، اگر زندہ رہوں گا تو اپنے خون کا سب سے زیادہ دعویدار میں ہوں گا، قصاص لوں گا یا معاف کر دوں گا، اگر مر جاؤں تو اسے بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا، رب العالمین کے حضور اس سے جواب طلب کروں گا۔ اے بنی عبد المطلب ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی خون ریزی شروع کر دو اور کہو کہ امیر المؤمنین قتل ہو گئے
خبردار میرے قاتل کی سوا دوسرا قتل نہ کیا جائے۔ اے حسن، اگر میں اس کی ضرب سے مر جاؤں تو ایسی ہی ضرب سے اسے بھی مارنا، اس کے ناک کان کاٹ کر لاش خراب نہ کرنا، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار ناک کان نہ کاٹو اگرچہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو جندب بن عبداللہ نے حاضر ہو کر کہا، خدا نہ خواستہ اگر ہم نے آپ کو کھو دیا تو کیا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ آپ نے جواب دیا، میں تمہیں نہ اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں، اپنی مصلحت تم بہتر سمجھتے ہو۔ پھر اپنے صاحبزادوں کو بلا کر فرمایا، میں تم کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی دنیا کا پیچھا نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہارا پیچھا کرے۔ جو چیز تم سے دور ہو جائے اس پر نہ کرنا، ہمیشہ حق کی حمایت کرنا، یتیم پر رحم کرنا، مسکین کی مدد کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا، ظالم کی دشمن بننا، مظلوم کی حامی بننا، کتاب اللہ پر چلنا، خدا کے باب میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ پھر اہل بیت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اہل بیت، خدا تمہیں محفوظ رکھے اور اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ پر قائم رکھے۔ میں تمہیں خدا ہی کی سپرد کرتا ہوں، تمہارے لیے سلامتی اور برکت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی، اور ایک چمکتا ہوا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ روایات میں مذکور ہے کہ امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد ابن ملجم ملعون کو لا کر سب لوگوں کے سامنے قصاصاً قتل کیا گیا۔